یعنی میں اگر الیکشن میں اپنا ووٹ کسی کو دینا چاہتا ہوں، بھلے وہ عمران خان ہو، اس کی پارٹی ہو، بھلے میں اس کے خلاف دینا چاہتا ہوں، آپ الیکشن تو ہونے دینا. کیا میں اتنا محب وطن نہیں ہوں؟ کیا میں اتنا دیانتدار نہیں ہوں کہ کیا میں اتنا شعور نہیں رکھتا کہ میں اپنی مرضی کے بندے کو ایم این اے منتخب نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی کی حکومت منتخب نہیں کر سکتا؟ کیا یہ میرے شعور کے لیے ایک چیلنج بات نہیں ہے؟ پی ٹی آئی اس وقت بھی آئینی طور پر ایک ویلڈ جماعت ہے. اس وقت پر بھی کوئی پی ٹی آئی پر پابندی نہیں ہے، قانونی طور پر آئینی طور پر ایک ویلڈ جماعت ہے. عید آئے گی یا 30 کے بعد، اور یہ جو طاقتور حلقوں کی بات ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ 333 روزوں کے بعد بھی عید کا اعلان کر سکتے ہیں. یہ چڑھا والا میں جو فرد، چاہے وہ مؤثر جتنا بھی مؤثر ہے، وہ اس واقعے کا ذمہ دار ہے، وہ سخت سے سخت سزا کا مستحق ہے. اور میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے حوالے سے ہمارے دل و دماغ میں بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ کبھی بھی ایسی شکایت نہ پیدا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پھر ہم محمد آصف علی ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ ہیں. ان سے نگران حکومت کے حوالے سے بات کریں گے. ان سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، نہیں ہونے جا رہے، کب ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. میرا خیال ہے کہ شروع ہم کرتے ہیں انتخابات کے حوالے سے، کہ ان کو انتخابات ہوتے ہوئے کب نظر آ رہے ہیں. جی عوان صاحب، بہت شکریہ. اور آپ نے جو سوال کیا ہے، کسی وقت بطور جرنلسٹ جب میں انٹرویو کرتا تھا خود، تو ہر سیاستدان سے میں یہ سوال کرتا تھا کہ آپ کے نزدیک پاکستان کا اہم مسئلہ کیا ہے، تو وہ اپنے اپنے نقطہ نظر سے جواب دیتے تھے. اب جو بھی جرنلسٹ سوال کرتا ہے، وہ یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں، الیکشن ہوں گے تو کب ہوں گے. پہلی بات تو یہ کہ بڑا ہی یہ چبھتا ہوا سوال ہے، اور مجھے تو یہ سوال سن کر سوال بجا ہے، لیکن دل جیسی ہوتا ہے نا کہ وہ زخمی سا ہو جاتا ہے کہ کیا ہم یہ چند دن پہلے 14 اگست 2023 76 ایئرس کا ہم پاکستان میں ایک بالغ پاکستان، ایک عاقل پاکستان، ایک باشعور پاکستان، اور آئین کو بھی 50 سال گزر چکے. اس آئین کے ہوتے ہوئے جس کی ہم 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں، یہ سوال کہ الیکشن کب ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آئین کا کوئی احترام نہیں ہے. آئین کا اگر احترام ہو تو آئین میں ایک طے شدہ بات ہے. جس طرح یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ الیکشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کروائے. تو یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہوگی تو 60 دن کے اندر انتخاب ہوگا، اور اگر 2 دن کے پہلے بھی یا 3 دن پہلے بھی توڑ دی جائے تو پھر 90 دن کے بعد الیکشن ہوگا. تو آئین کے مطابق تو ایک طے شدہ بات ہے. پھر سوال کیوں اٹھتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسا ادارہ اس ملک میں موجود ہے جو آئین کو جب چاہے سبورٹ کر سکتا ہے، جب چاہے سسپینڈ کر سکتا ہے، جب چاہے اس کے کسی حصے پر عمل کرنے کا وہ حکم دے سکتا ہے، اور جب چاہے وہ آئین کے کسی حصے پر عمل کرنے سے روک سکتا ہے. اب آپ نے جو سوال کیا ہے، اس کے پس منظر میں مجھے پنجاب اور صوبہ KPK، جہاں الیکشن کا سپریم کورٹ نے بھی حکم دیا، آئین کے تحت دیا، اور بلکہ کچھ وہ 90 دن کی اگر بات ہم کریں تو 90 دن سے چند دن اوپر بھی ہو گئے، بہرحال انہوں نے ایک دن مقرر کر دیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہو. تو ہم نے آئین کو بھی نہیں مانا، ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی نہیں مانا، اور وہ الیکشن آج تک نہیں ہوئی. اور ایک مثال آپ یہیں سے آگے بات کیجیے گا. جی. اچھا، وہ امپورٹڈ حکومت جن کو کہتے تھے، جی. کیا وہ اتنی طاقتور تھی کہ سپریم کورٹ کے آگے وہ اکڑ کر کھڑی ہو گئی؟ بات یہ ہے کہ یہ تو ایک دوسرے کے خلاف جو الزام تراشی ہے نا، کوئی کسی کو امپورٹڈ اور کوئی کسی کو سلیکٹڈ قرار دیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات یہاں امپورٹ ایکسپورٹ کی نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہی کتنا طاقتور ہے کہ وہ جس کو چاہے امپورٹ کر سکتا ہے، جس کو چاہے ایکسپورٹ کر سکتا ہے. اور ایکسپورٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے نواز شریف کی طرح سے اقتدار سے نکال سکتا ہے، وہ جس کو چاہے شہباز شریف کی طرح اقتدار میں لا سکتا ہے، اور وہ جس کو چاہے شہباز شریف کی 16 ماہ کی حکومت میں بھی چاہے تو نواز شریف کو واپس نہیں آنے دیتا.
اور وہاں فیصلے ہوتے ہیں کہ اور وہیں فیصلے ہوتے ہیں. اصل میں وہ امان صاحب یہ اسٹیبلش بات کر رہا تھا کہ جن قوتوں نے, جس مقتدر ادارے نے وہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات, 2 اسمبلیوں کے انتخابات آئین کے مطابق نہیں ہونے دیے, اب یہ جو قومی اسمبلی کی تحلیل ہوئی ہے اور باقی 2 صوبوں کی تحلیل ہوئی ہے, اب بھی فیصلہ ان کے اختیار میں ہے کہ یہ جو انتخابات کا چاند ہے یہ کب نکلے گا. یہ 29 کے بعد روزہ عید آئے گی یا 30 کے بعد, اور یہ جو طاقتور حلقوں کی بات ہے یہ ہو سکتا ہے کہ 333 روزوں کے بعد بھی عید کا اعلان کر سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جی بسم اللہ. اچھا, یہ نگران کہاں سے آ گئے؟ ہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھا ہوگا عام زندگی میں, میں نے چند دن پہلے ایک فنکشن میں گیا تو انہوں نے ایک جادوگر کو بھی وہاں بلایا ہوا تھا. اچھا, تو وہ اس میں ایک رومال میں ہمارے سامنے اس نے کوکا کولا کی بوتل رکھی, بعد میں اس میں سے کبوتر نکال لیا, اور پھر کوئی اور چیز اگر رکھی, فرضاً یہ ٹیشو کا ہی ڈبہ ہے تو وہ اس رکھ دیا, تو ٹیشو کا ڈبہ غائب ہو گیا تو اس میں سے بلی نکالی. تو ہم دیکھتے ہی رہ گئے کہ یار یہ تو یہ وہی جادوگر ہے کہ وہ رومال سے کبوتر بھی نکال سکتے ہیں, بلی بھی نکال سکتے ہیں, بلی کا بچہ بھی نکال سکتے ہیں, اور وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم بھی نکال سکتے ہیں. آپ بتائیں محسن نقوی کہاں سے آ گئے؟ جہاں سے محسن نقوی آیا وہیں سے اپنا کاکڑ صاحب بھی آئے ہیں, سیدھی سی بات ہے. اور انہوں نے یہ بھی ایک پیغام دیا ہے کاکڑ صاحب کو لا کر کہ زرداری, شہباز شریف, باہر بیٹھے ہوئے نواز شریف اور ان کے درمیان جتنی بھی میٹنگز ہوتی رہی ہیں کیئر ٹیکر کے حوالے سے, ان طاقتور حلقوں نے ان سب کو یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے لیے زرداری ہو, جس کو ایک زرداری سب پہ باری کہتے ہیں, شہباز شریف جس کو شہباز سپیڈ کہتے ہیں, نواز شریف جس کو کہتے ہیں کہ آج بھی نواز شریف کا ووٹ پاکستان میں بولتا ہے. تو نواز شریف ہو, زرداری ہو, شہباز شریف ہو, ان سب کے ہوتے ہوئے ہم جس کو چاہیں کیئر ٹیکر لا سکتے ہیں. ان کی طاقت کا جو ہے جہاں سے وہ مطلب اپنی طاقت لیتے ہیں وہ طاقت اتنی ہے کہ جس کے سامنے آئین نہیں ٹھہر سکتا, جس کے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں ٹھہر سکتے, وہاں پھر زرداری اور شہباز شریف کیا دم ماریں گے. اتنی سی بات ہے, وہیں سے کیئر ٹیکر آ. اچھا بلی صاحب, یہ 60 روز میں الیکشن ہوتے ہیں جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر دیں, جی 90 روز میں الیکشن ہوتے ہیں جب کسی وجہ سے اسمبلی, جی وزیر اعظم توڑ دے یا وزیر اعلیٰ توڑ دے. اچھا, یہ والا یہ آئین میں جو شک رکھی گئی 90 روز کی, یہ کسی سازش کے لیے رکھی گئی کیونکہ انہوں نے 2 روز پہلے اسمبلی توڑی ہے؟ ہاں, پہلی بات تو یہ ہے جی کہ انہوں نے جب 2 روز پہلے توڑی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 دن کے بعد تو الیکشن یہ بھی نہیں چاہتے تھے, لیکن وہ تو انہوں نے 90 دن کر لیا کہ جو آئین میں میکسیمم مدت ہے اس کو گین کرنے کے لیے. لیکن میں کہتا ہوں عوان صاحب کہ بھائی آئین کا تو آپ پیش نظر تب رکھیں نا کہ اگر آئین پر آپ نے عمل کرنا ہے. اگر یہ اسمبلی پوری مدت کے بعد ٹوٹتی تو آئین کے مطابق تو الیکشن 60 دن میں ہونا تھا, لیکن جب انہوں نے آئین کے 90 دن کو نہیں ماننا تو پھر آئین کے 60 دن کو بھی نہیں ماننا. بات تو یہ ہے نا کہ انہوں نے تو پوری کوشش کی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ممکن شہباز شریف نے کہ ہم الیکشن کو آئین کے مطابق بھی ڈیلے کر سکیں, لیکن آئین کے مطابق بھی اگر 90 دن تک جانا ہے تو پھر 90 دن کا مطلب 90 دن ہونا چاہیے نا, 91 ڈے تو نہیں ہونا چاہیے. تو اس شہباز شریف کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر صوبوں کی حکومت میں 90 دن کو ملحوظ نہیں رکھا گیا تو پھر یہاں بھی 90 دن کو کیسا, آئین کو تو وہ پیش نظر نہیں رکھ رہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر آئین کے مطابق ہے اور 100% آئین کے مطابق ہے تو آئین کے مطابق جو سیٹ اپ ہے تو پھر وہ آئین کی جو مدت ہے طے شدہ اس کے آگے. یہ اعتراضات صاحب نے بھی بڑی دفعہ کہا ہے, لیکن بات اعتراضات سے کی نہیں ہے, بات سردار لطیف کھوسہ کی نہیں ہے یا کسی اور وکیل کی نہیں ہے یا اعظم تارڑ کی نہیں ہے, جو حکومت کا حامی ہے اس کی نہیں ہے یا مخالف کی نہیں ہے. آئین جو ہے اس کو پرویل کرنا چاہیے, اور اگر آئین میں 90 دن ہے تو اس کی ایک سینس ہے, اس سے باہر نہیں ہمیں جانا چاہیے. ایک آئین مطلب جو کارنرز مقرر کر دیتا ہے تو اس سے باہر کسی کو بھی نہیں نکلنا چاہیے. اگر وہ نکلتا ہے تو آئین سے ماورا. اور میں کہتا ہوں کہ اب ان کے پیش نظر اگر سے 6 ماہ ہو تو پھر 6 ماہ کے بعد بات نہیں رکے گی, پھر وہ 1 سال بھی ہو سکتا ہے جب آپ آئین سے باہر نکل گئے تو باہر نکل. اچھا, میرے 2 سوال ہیں چھوٹے. جی بسم اللہ. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کی وجہ سے یہ سنا ہے کہ جب تک اس کی پاپولیرٹی موجود ہے, جی لوگوں میں ان کی سے ہے, جی اس وقت تک انتخابات نہیں ہوں گے. جی اچھا, ایک تو سوال یہ ہے کہ اس میں میرا اور آپ کا کیا قصور ہے کہ ہم ووٹ نہیں دے سکتے؟ جی جی بالکل. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات کب ہوں گے؟
گزارش یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال بھی بہت امپارٹنٹ ہے کہ اصل میں مسئلہ ہی عمران خان کا ہے. ان کے لیے جو لوگ مقتدر حلقے ہیں، جو لوگ انتخابات سے اپنی مرضی کے نتائج چاہتے ہیں. ضیاء الحق صاحب جو فوجی عامر تھے، انہوں نے 8.5 سال بعد تقریباً الیکشن کروائے. تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ الیکشن کے نتائج جو مثبت نتائج، پہلے جب وہ ڈیلے کرتے رہے تو یہی الفاظ تھے کہ ہم اس وقت تک الیکشن نہیں کروائیں گے جب تک مثبت نتائج. اور یہ مثبت نتائج ہمیشہ ہی فوجی ڈکٹیٹر ہو، مارشاء اللہ کے بعد بھی اور مارشاء اللہ کے بغیر بھی. آپ دیکھیں نا کہ پہلے وہ ہائیبرڈ سسٹم تھا. وہ عمران خان نے خود کہا کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے. تو عمران خان کے پاس بھی اگر اختیارات نہیں تھے تو ظاہر ہے یہ جو 16 ماہ کی حکومت ہے ان کی کیا حیثیت ہوگی. یہ تو بالکل ہی انہوں نے خود اس طاقتور حلقے نے اپنی گوند کے ساتھ ان کو جوڑا ہوا تھا، ورنہ 12-14 جماعتیں یہ کیسے آپس میں جڑ سکتی. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ اب جب تک عمران خان کی وہ پاپولیرٹی میں کمی نہیں آتی، یہ بالکل ویلڈ بات ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی جتنا یہ گورنمنٹ وہ جو 16 ماہ والی وہ ہے، یا جو نگران گورنمنٹ، جو یہ میں کہتا ہوں کہ نگران گورنمنٹ بھی ایک تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے. کیونکہ ان کو لانے والے وہی ہیں جو 16 ماہ والی حکومت تھی یا یہ جو نگران حکومت ہے. آئین کا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو آئین سے تو تعلق یہ ہے کہ اگر یہ قائد حزب اختلاف اور یہ جو وزیر اعظم ہے ان کے درمیان طے پاتا، تو یہ اگر دیکھیں یہ اپوزیشن لیڈر، وہ اپوزیشن لیڈر وہ پی ٹی آئی کے 18-20 ارکان، ان میں سے ایک قائد حزب اختلاف ہے. پی ٹی آئی اس وقت بھی آئینی طور پر ایک ویلڈ جماعت ہے. اس وقت پر بھی کوئی پی ٹی آئی پر پابندی نہیں ہے، قانونی طور پر آئینی طور پر ایک ویلڈ جماعت ہے. لیکن اس پارٹی کے سربراہ کے نام پر کیسے پابندی لا گئی ان اداروں میں؟ یعنی ایک نام سے آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ اس کے نام لینے سے شاید پاکستان میں کوئی سیاسی زلزلہ آ جائے، کوئی ایک دم سیلاب آ جائے جس سے آبادیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں، کہ ایک نام لینا بھی جو ہے انہیں گوارا نہیں. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ قائد حزب اختلاف وہ اسی پی ٹی آئی جس کا نام نہیں لیا جا سکتا، وہ اسمبلی میں بیٹھ کر کیسے قائد حزب اختلاف تھا؟ یعنی وہ جہاں سے طاقت حاصل کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی اس کے کسی فیصلے میں بھی شامل نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ ایک نام نہاد قائد حزب اختلاف تھا. اور یقین کریں کہ وہ صرف وہ نام نہاد قائد حزب اختلاف نہیں تھا، شہباز شریف اس سے بھی بڑا نام نہاد وزیر اعظم تھا. یعنی جتنا وہ مطلب ایک سلیکٹڈ قائد حزب اختلاف تھا، اسی طرح وہ وزیر اعظم تھا. اب وہ انہوں نے قائد حزب اختلاف کو نام دیا. یہ نام وزیر اعظم بھی پیش کر سکتے تھے کاکڑ، لیکن وزیر اعظم نے اپنے اوپر اس لیے نام نے وہ اپنے اوپر بات نہ لی کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں نے کاکڑ کا نام دیا. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس بات سے کیسے اپنی جان چھڑا سکتا ہے کہ میں نے کاکڑ کے نام کو ایکسیپٹ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو 3 آدمی اس نے دیے تھے، جو اس کے نزدیک 3 موضوع تھے کیئر ٹیکر وزارت عظمیٰ کے لیے، ان تینوں کو جو اس نے خود پیش کیے ہوئے تھے اس کی انہوں نے نیگیشن قبول کر لی اور کاکڑ صاحب کو قبول کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جو ڈرامہ تھا یہ تو کٹ پتلیاں ہیں. کوئی مطلب ڈور ان کی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے نام ادھر سے آ جائے یا چاہے ادھر سے آ جائے. تو اسی طرح جس طرح کیئر ٹیکر میں فیصلہ کسی اور کا ہے، الیکشن میں بھی کسی کو اور کا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس انسٹیٹیوشن کا اتنا احترام کرتا ہوں کہ اس انسٹیٹیوشن نے ہمیں عزیز بھٹی شہید دیا. اس انسٹیٹیوشن نے ہمیں طفیل جو پہلے شہید ہیں اور سرور صاحب وہ دیے، کیپٹن سرور. اس انسٹیٹیوشن نے ہمیں راشد مناس دیا، کرنل شیر وہ دیا، کیپٹن کرنل شیر دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ انسٹیٹیوشن اتنا محترم ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن جتنا زیادہ سیاست سے دور رہے گا اتنا زیادہ غیر متنازع ہوگا اور اتنا ہی زیادہ وہ قوم میں محترم ہوگا. اب اس انسٹیٹیوشن کو کیا خوف ہے کہ عمران خان آ جائے؟ کیا عمران خان یا عمران خان جیسا کہ اگر اور کوئی آ جائے تو اس انسٹیٹیوشن کو کوئی اس عمران خان سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. یعنی اس مقتدر ادارے کو، طاقتور ادارے کو کسی بھی وزیر اعظم سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو جب ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر وہ اس کے نام سے کیوں خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ جب وہ اس کے نام سے خطرہ محسوس کریں گے تو وہ پھر ایسے محسوس ہوگا کہ یار یہ کوئی انسٹیٹیوشن بہت کمزور ہے کہ جو ایک بندے کے صرف نام کے آنے سے بھی اور اس کی حکومت آنے سے تو بالکل وہ گھبرا رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان، میں بالکل دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ
میرا عمران خان کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کبھی جو ماضی کا الیکشن ہے 2 دفعہ ہوئی یا 3 دفعہ, میں عمران خان کا ووٹ نہیں تھا. میرا مسئلہ اپنا ووٹ ہے, یعنی میں اس پاکستان کا شہری ہوں, اور میں اپنی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے سیاستدان نواب زدہ نصر اللہ خان, وہ اکثر اپنی گفتگو میں کہا کرتے تھے کہ ماشاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے شعور پر, ان کی دیانتداری پر اور ان کی حب الوطنی پر عدم اعتماد. کیا میں اتنا محب وطن نہیں ہوں؟ کیا میں اتنا دیانتدار نہیں ہوں کہ کیا میں اتنا شعور نہیں رکھتا کہ میں اپنی مرضی کے بندے کو ایم این اے منتخب نہیں کر سکتا, میں اپنی مرضی کی حکومت منتخب نہیں کر سکتا؟ کیا یہ میرے شعور کے لیے ایک چیلنج بات نہیں ہے؟ اور نواب زدہ نصر اللہ خان صاحب تو ماشاء اللہ کا مطلب یہ کہتے تھے, اب تو ماشاء اللہ بھی نہیں ہے. یعنی یہ کیسا نظام ہے کہ دیر از نو ماشاء اللہ. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آئینی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے آئین کے مطابق, ٹھیک ہے جی, آئینی سیٹ اپ ہے, تو آئینی سیٹ اپ میں آپ پھر بھی عوام پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کون سا ادارہ ہے جو عوام کے شعور پر, دیانتداری پر, میری حب الوطنی پر شک کرتا ہے؟ اچھا, اگر یہ پوری قوم ہی ان کی حب الوطنی مشکوک ہے تو پھر تو پاکستان کا اللہ ہی آفت ہے. یعنی اگر واقعتاً یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ قوم اجتماعی طور پر, ذہنی طور پر اتنی اپاہج ہو چکی ہے, ذہنی طور پر اتنی مفلوج ہو چکی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتی, اپنے لیڈر خود منتخب نہیں کر سکتی, تو پھر تو پاکستان کا کبھی بھی ہم بہتری نہیں ہو سکتے. اگر صرف ایک شخص نے یا چند افراد نے جو طاقت رکھتے ہیں, مقتدر حلقے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ عوام کے لیے بہتر ہے, وہ اس ملک کے لیے بہتر ہے, تو وہ تو کبھی بھی عقل کل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی ہو, میں بھی چاہے ہوں, اس سیٹ پر تو کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے. دیکھیں نا, کوئی بھی بندہ مطلب وہ سیٹ پر آ سکتا ہے, وہ کسی ووٹ کے ذریعے تو نہیں آنا, ایک اپنا اس انسٹیٹیوشن کا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس انسٹیٹیوشن کی بات کی جائے تو ظاہر ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کی تربیت جو ہے وہ سیاست نہیں ہے, وہ امور ریاست ہے ہی نہیں ہے. جس طرح آپ انجینئر سے ڈاکٹر کا کام نہیں لے سکتے, جس طرح آپ ایک ڈاکٹر سے کوٹھی کا نقشہ نہیں بنوا سکتے, اسی طرح آپ اچھے سے اچھے جرنیل سے وہ آپ ملک کی سیاست کو سنوارنے کے لیے اگر آپ اس سے تجاویز دیں گے تو وہ یقیناً نہیں وہ دے سکتے. اسی طرح جیسے اگر جنگ کی صورت ہو, ہمارا جو دشمن ہے, ازلی دشمن ہے, اور ابد تک اس سے دشمن رہنا ہے, پاکستان ان شاء اللہ تعالیٰ قائم رہنا ہے, اس کی دشمنی کے باوجود, اس کے جو مذموم عزائم ہیں بھارت کے, انڈیا کے, اس کے باوجود پھر بھی پاکستان زندہ باد, اس نے رہنا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جنگ ہم پر مسلط ہو جائے تو کوئی سیاستدان اس میں جنگی جو مطلب چالیں ہوتی ہیں, جو جنگ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس میں کسی جرنیل کو گائیڈ نہیں کر سکتا. اسی طرح کوئی جرنیل سیاست کے امور میں ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتا. ایک صحافی کو, آپ اتنے سینئر موسٹ صحافی ہیں, آپ کو آئی ایس پی آر اگر گائیڈ کرے کہ بھائی اس طرح کا کالم لکھیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے جو قلم کی حرمت ہے, اس کا تقدس ہے توہین ہے. تو آپ نے جو بات کی تھی وہ عمران خان کے حوالے سے, تو وہ بالکل درست ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جو بھی آپ نے سلوک کرنا چاہا وہ کر رہے ہیں, جو آپ آئندہ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں, لیکن میرے ساتھ تو وہ سلوک نہ کریں. یعنی میں اگر الیکشن میں اپنا ووٹ کسی کو دینا چاہتا ہوں, بھلے وہ عمران خان ہو, اس کی پارٹی ہو, بھلے میں اس کے خلاف دینا چاہتا ہوں, آپ الیکشن تو ہونے دینا. آپ نے پہلے ہی اتنا مطلب خوف طاری کر لیا ہے, اور جب تک یہ خوف طاری رہے گا, پھر الیکشن نہیں ہوں گے, تو ہمیں الیکشن سے جو محروم کرنے کا یہ جو طرز عمل ہے, اس طرز عمل کو تو قوم پسند نہیں کرے گی. اور اس کا ریئیکشن جو ہوگا کہ جس کو آپ روکنا چاہتے ہیں وہ وہاں وہ پاپولر ہوتا جائے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں. الیکشن کا بہت ہے نظر آ ہاں سر, یہ جی سارے منظرنامے میں عوان صاحب, میں جو مختلف لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, یہ جو قریبی حلقے ہیں, یہ جو ابھی 16 ماہ والے لوگ فارغ ہوئے ہیں, وہ فروری اور مارچ میں الیکشن دیکھ رہے ہیں. لیکن میری یہ ذاتی رائے ہے کہ جب یہ فروری مارچ یہ بات ہے نا, یہ ان کو کوئی تھوڑا سا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے یہ بات کی گئی ہے کہ فروری مارچ میں الیکشن کروا دیے جائیں, یا ان لوگوں کی جو آپس میں بیٹھک ہوتی ہے ان میں ایک یہ بات طے ہے کہ فروری تک ہم مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں. لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب یہ فروری مارچ تک معاملہ جائے گا تو پھر اس پر دوبارہ بھی غور کیا جائے گا کہ جن نتائج کی وجہ سے ہم اس کو لیٹ کر رہے ہیں, وہ اگر وہ صورتحال پھر برقرار ہے یا اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی تو الیکشن اور آگے چلا جائے گا. تو اس کا مطلب میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ
عید کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج چاند نہیں نظر آیا تو کل نظر آ جائے گا، تو لیکن یہ جو چاند ہے الیکشن کا، یہ تو دیکھیں نا، یہ پیٹرول کی قیمت ہر 15 دن کے بعد بڑھتی ہے نا، وہ غور کرتے ہیں دوبارہ تو اپنی تجویز دیتے ہیں کہ اب جناب یہ قیمت ہونی چاہیے. تو اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس پارٹی کی قیمت کیا ہے، کہاں پہنچی ہے، نیچے ہے، اوپر ہے، تو جب اس کے مطابق فیصلہ ہو رہے ہیں تو پھر تو جناب جڑاوالا میں بہت بڑا سانحہ ہو گیا. جی قاضی فائصہ صاحب نامزد چیف جسٹس ہے پاکستان کے، وہ وہاں پہ گئے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے. شاید وہ سپریم کورٹ کی یا عدلیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے گئے ہیں. اس سانحہ پر آپ کیا کہیں؟ وان صاحب یہ بہت ہی دل خراش واقعہ ہے، اور یہ ویسے پہلی دفعہ بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ واقعات ہو چکے ہیں. اور جو مسیحی برادری ہے یہ بہت ہی پرامن برادری ہے، وہ لو اینڈ پیس پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، پاکستان کو دل و جان سے چاہنے والے لوگ ہیں. اور عیسائی برادری کا اگر میں طریقے پاکستان کے پس منظر میں بھی جاؤں تو عیسائی برادری جو ہے بالخصوص جہاں جہاں پاکستان بنا ہے وہ سب لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے. اور قائد اعظم کی اگر 11 اگست کی جو تقریر ہے وہ تقریر اس وقت بھی اتنی ہی ویلڈ تھی اور آج بھی اتنی ہی ویلڈ ہے کہ جو مذہبی آزادیاں ہیں، جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں، ان کا احترام چرچ ہو یا مسجد ہو ایک جیسا احترام ہونا چاہیے. اور پھر اگر الہامی کتابوں کی بات کریں، ٹھیک ہے قرآن ایک آخری کتاب ہے اور قرآن فائنل ہے، لیکن جو انجیل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں ان کا ایک اپنا ایمان ہے، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار ہیں، اور وہ ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، یہ تو خیر میں عیسائیوں کی بات کر رہا تھا، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی، پارسی ہوں، بہائی ہوں، جو بھی غیر مسلم پاکستان میں رہتے ہیں ان کی عبادت گاہیں ہمارے لیے تقدس کا عمل ہونا چاہیے. اور کسی بھی وجہ سے بعض اوقات ایک غلط ایک انفارمیشن پاس ہو جاتی ہے، اس کا ایک ریئیکشن وہ مسلمانوں میں ہو جاتا ہے. لیکن یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم یہ چرچ پر حملہ نہیں کر رہے، کرسچینٹی پر نہیں کر رہے، بلکہ اسلام کی تعلیمات سے ہمیں ناراض کر رہے ہیں. اور میں اس حملے کو پاکستان پر حملہ سمجھتا ہوں، کسی منارٹی پر. بالکل اگر یہ مسلمان آپس میں کہیں جھگڑ پڑتے اور آپس میں ان کا کوئی شاید کوئی اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جاتا تو شاید اس سے پاکستان اتنا بدنام نہ ہوتا جس طرح ایک اقلیت پر حملے سے ہوتا ہے. اور اس کی وجہ بھی عوان صاحب ایک فطری بات ہے کہ جو منارٹیز ہوتی ہیں نا، وہ بالخصوص میں کسی صرف عیسائیت کی بات نہیں کرتا، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ لوگ خود ایک ڈپریس ہوتے ہیں کہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے. جس طرح مسلمان ہیں انڈیا میں تو وہ خود ایک ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو ان کے لیے تو ہمارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہماری جو رواداری ہے اور ہماری ان کے ساتھ جو محبت ہے، وہ آپس میں جو مسلمان ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت ہونا چاہیے، تاکہ وہ پیسیفائی ہو سکے، ان کے اندر احساس تحفظ ہو سکے، وہ محسوس کر سکے کہ ہم برابر کے شہری. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو ہم اپنے سے بھی اگر زیادہ حقوق دے سکیں تو وہ مطلب فیلنگ ان کی ایسی ہونی چاہیے کہ پاکستان زندہ باد، ان کے دل جو ہے وہ دھڑک رہے ہوں پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے اس جذبے کو وہ مطلب سلام کریں. ہمارے گھروں میں کرسچن کام کرتے ہیں، میرا ایک چھوٹا سا تعلیمی ادارہ ہے، وہاں 2-3 کرسچن ٹیچرز ہیں، کلرک ہے، اور اتنی ان سے محبت ہے، ان کے دنوں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب پاکستان کے نقطہ نظر سے سوچنا چاہیے کہ یہ ہم جب پاکستان باہر کسی مطلب مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے انڈیا کی طرف سے، جب ہماری وہاں جو آواز اٹھتی ہے تو وہ آواز اسی صورت میں مؤثر ہو سکتی ہے جب پاکستان میں ہم ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکیں، پاکستان میں ایک ایسی صحت مند فضا ہم قائم کر سکیں کہ اقلیتیں وہاں اکثریت میجارٹی کے مقابلے میں زیادہ اپنے آپ کو سیف فیل کریں. ایک ایسا پاکستان قائد اعظم کے پیش نظر تھا. اور میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے حوالے سے ہمارے دل و دماغ میں بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ کبھی بھی ایسی شکایت نہ پیدا ہو. اور یہ جو پاکستان کو ڈیفیم کرنے والا معاملہ ہے، یہ دیکھیں، یہ بعض ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح 9 مئی کے حوالے سے
9 मई के ज़िम्मेदारान, वो तो एक पॉलिटिकल बात है और उसमें कुछ ऐसे मुतनाज़िया मामलात भी आ जाते हैं कि शायद ऐसे हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इसके मामले में दो राय नहीं होनी चाहिए। पर 9 मई के हवाले से हम ये भी कह सकते हैं कि जिन लोगों को कसूरवार ठहराया जा रहा है शायद वो कसूरवार नहीं है या शायद वो मैनेज किया गया है, लेकिन ये जो जड़ावाला का वाक़या है ना, ये इसमें एक पूरे पाकिस्तान की एक सोच है, यानी इसमें कोई कैंप नहीं है, सियासत नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी हो, नून हो, कोई हो, मुक़्तदर अदारे हों, हम हो, अवाम हो, PTI हो, गैर सियासी हो, हर बंदे की एक सोच होनी चाहिए कि इस हवाले से जड़ावाला में जो फर्द, चाहे वो मौसर जितना भी मौसर है, वो इस वाक़े का ज़िम्मेदार है, वो सख्त से सख्त सज़ा का मुस्तहिक़ है। और वो फिर ऐसे निज़ाम इंसाफ के हवाले से भी उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए कि जो निज़ाम इंसाफ सालों तक हमें इंतज़ार करवाता है इंसाफ देने के लिए। मतलब ये सही मायनों में ये जो हम कहते हैं ना, ये इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें, इनको सही मायने में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें होना चाहिए। और इंसाफ वही है जो बर वक्त मिले और फौरी मिले और वाक़तन जो जितना बड़ा जुर्म का मुर्तकब है उसको उसके जुर्म के मुताबिक सजा मिले, यही इंसाफ का सही इंसाफ। वली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जड़ावाला वाक़या वाकई बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है, बहुत ज़्यादा अजियतनाक है, अलमनाक है। अदारे इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी कमिटमेंट का इजहार किया गया है। उम्मीद यही है कि इस मामले में इंसाफ होता हुआ और जल्द इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।